السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنات حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 166 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے 95 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور الحمدللہ 8واں پارہ مکمل کر کے آج سے 9ویں پارے کا آپ کے سامنے آغاز ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا، نبی نے اپنی قوم کو دعوت کیسے دی وہ دعوت کا انداز بتایا۔ آخری ذکر چل رہا تھا حضرت شعیب کا، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوا، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا، پر قوم والوں نے اس بات کو نہ مانا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے، آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم میں تکبر کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے انہیں بھی نکال دیں گے اپنی بستی سے، یا تو تم واپس ہماری طرف آ جاؤ، یعنی یا تو جو تھے وہ ہو جاؤ، جبکہ نبی تو پہلے سے ہی توحید پر ہوتے ہیں، پر چونکہ قوم میں رہتے تھے تو ایک قوم مانے جاتے تھے، تو تم اور تمہارے ساتھ جو ہے نا سب واپس ادھر آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ حضرت شعیب نے کہا اولو کننا کارہین، کہ ہم تو ان سب چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، ناپسند کر کے ہم کیسے واپس آئیں گے، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، حضرت شعیب جواب دے رہے ہیں کہ ہم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو جائیں گے اگر ہم دوبارہ تمہاری طرف لوٹ آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم تمہاری طرف لوٹیں سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو ہم کو لوٹا بھی دے گا، واپس کافر بنا دے، پر ہم تمہاری طرف نہیں آنے والے، ہم نے توحید کو جان لیا، عقیدے کو جان لیا، اب تمہاری طرف آنے والے نہیں ہیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے ہر چیز کو علم کے ساتھ ڈھانک رکھا ہے،
ہم نے اسی پر بھروسہ کیا اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہماری اور ہمارے قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہم کو کفر پر لوٹانا چاہتے ہیں، اللہ تو فیصلہ ہی فرما دے، ان کے ہمارے بیچ میں فیصلہ کر دے، کیونکہ تجھ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وقال الملأ، اب یہ پورا کنورزیشن چل رہا ہے، ہر شعیب بول رہے ہیں، قوم بول رہی ہے، قوم بول رہے ہیں، شعیب بول رہے ہیں، پورا کنورزیشن ہے۔ اب پھر قوم نے کیا کہا، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کفار لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے اپنی قوم کے ان ذمہ داروں نے کہا قوم سے کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تم گھاٹے میں آ جاؤ گے، شعیب کی پیروی مت کرو۔ یعنی پہلے تو شعیب علیہ السلام کو سمجھایا، وہ نہیں مانے، اب قوم کو سمجھا رہے ان کی پیروی مت کرو، گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہو گئے، یعنی ایسا عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا کہ سب کے سب اپنے گھروں میں مر گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے شعیب کا انکار کیا گویا کہ وہ گھروں میں رہے ہی نہیں تھے، یعنی اتنے گھر جس پر اکڑ رہے تھے، پیسہ جس پر اکڑ رہے تھے، رہنا نہ رہنا ایک برابر ہو گیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، وہی گھاٹیاں اٹھانے والے ہو گئے۔ یہ حضرت شعیب کے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ تم ان کی پیروی مت کرو نہیں تو گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے شعیب کا انکار کیا وہی اصل میں گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پرانی بات کو بعد میں ذکر کر رہا ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت شعیب نے جب قوم کو سمجھا دیا، ساری باتیں بتا دی، تو نکلتے ٹائم آپ نے کیا کہا تھا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، وہ ان کی طرف سے نکلے اور کہا اے میری قوم میں نے تمہیں رب کی رسالت پہنچا دی، یعنی رب کا دین پہنچا دیا، میں نے تمہیں نصیحت کر دی، تو اب میں کیسے افسوس کروں کافر قوم پر؟ یعنی میں تمہیں اللہ بتا رہا ہوں، رسول بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں، حلال بتا رہا ہوں، حرام بتا رہا ہوں، توحید بتا رہا ہوں، شرک بتا رہا ہوں، عقیدہ بتا رہا ہوں، ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ سب بتا رہا ہوں، اس کے بعد بھی تم نہیں مان رہے ہو، تو اب میں کیسے تم پر رنج کروں، کیسے تم پر غم کروں کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے؟ یعنی اب میں تم پہ غم نہیں کر سکتا، تم جان بوجھ کر غم میں ملوث ہو رہے، جان بوجھ کر گناہ میں ملوث ہو رہے ہو، جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہو، تو اللہ کے عذاب سے اب تمہیں کون بچائے گا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک قاعدہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کسی قوم میں نبی کو نہیں بھیجا، پر نبی کی جب نہیں مانی إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، ہم نے ان کے رہنے والوں کو پکڑا، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان پر تکالیف دی، مال پر تکلیف دی، جان پر تکلیف دی، شاید کہ وہ لوٹنے والے بن جائے۔ یعنی جب بھی ہم کوئی نبی بھیجتے تھے قوم نہیں مانتی تھی، ہم ان پر عذاب نازل کرتے تھے، جسمانی عذاب بھی اور مالی عذاب بھی، تاکہ وہ لوٹیں ہماری طرف، آئیں ہماری طرف، مانگے، روئیں، گڑ گڑائے، اور اللہ انہیں معاف کر دے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر اس کے بعد ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو کر دیا، یعنی جو عذاب تھا اسے ہٹا کر انہیں انعامات دے دیے، حتی عفوا، یہاں تک کہ ساری چیزیں اپنی مقدار پر آ گئی، معمولات پر آ گئی، وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا کو بھی سب یہی چل رہا تھا، کبھی اچھا کبھی برا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، عذاب کے بعد انعام دیا۔ تو جب یہ سسٹم چلا تو کیا بولنے لگ گئے کہ یہ سب تو چلتا رہتا ہے دنیا میں، ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، پہلے عذاب آتا تھا، پھر نیکی آتی تھی، اچھائی برائی یہ سب چلتا رہتا ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، اچانک ان پر عذاب نازل کرا اور وہ اس کو سمجھ بھی نہ پائے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے عذاب ہٹانے کو بھی ان لوگوں نے دنیا کا ایک معمول بنا لیا کہ یہ سب تو چلتا ہے دنیا میں، آنا جانا چلتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اچانک ان پر اپنا اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی متکبرین، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، گھمنڈ کرنے والوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کنورزیشن باقاعدہ ذکر کیا کہ قوم نے حضرت شعیب سے کیا کہا، حضرت شعیب نے قوم سے کیا کہا، اور اینڈ کا پورا معاملہ بتایا کہ جب اللہ نے عذاب دیا، عذاب کے بعد پھر اللہ نے معاف کر دیا، انعام دے دیا، تو بولنے لگے یہ سب تو چلتا رہتا ہے دنیا میں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا عذاب نازل کیا اور اس عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہوتا ہے تدبر، مشکل الفاظ۔ مشکل الفاظ وہ جو آج کی آیات میں آئے اس میں سے ہیں لَنُخْرِجَنَّكَ، وی ول شیورلی ایکسپیل یو، ہم ضرور آپ کو نکال دیں گے، ہم ضرور آپ کو نکال دیں گے، شعیب نکال دیں گے۔ لَتَعُودُنَّ، یو مسٹ ریٹرن، یا تو آپ پیچھے آ جاؤ، آپ کو پیچھے آ جانا چاہیے، واپس ہماری طرف آ جانا چاہیے، لوٹ جانا چاہیے۔ ان عُدْنَا، اف وی ریٹرنڈ، اگر ہم واپس لوٹ جائیں یا لوٹا دیے جائیں، یعنی ہم آئے ادھر سے اور واپس لوٹا دیے جائیں، افتح، ایکسپوز، اللہ تعالیٰ کھول دے، بیان کر دے، فیصلے کر دے ہمارے درمیان۔ آسا، آئی گریو، میں رنج کروں، میں غم کروں۔ بأسا، پاورٹی، غریبی، فقیری، مال کی دقت۔ الضراء، ہارڈ شپ،
جان کی تکلیف، یعنی باسا کہا جاتا ہے مال کی تکلیف کو، اور ذرہ کہا جاتا ہے بدن کی تکلیف کو. بغتتن سڈنلی، اچانک. لم یغنو نیور لیوڈ، جیسے اس میں رہے ہی نہیں، ایسے ہو گئے جیسے اس کے اندر رہے ہی نہیں. بدلنا وی ایکسچینج، ہم نے بدل دیا، ہم نے تکالیف کو آسانیوں سے بدل دیا. السرا کہا جاتا ہے ایز کو، آسانی کو، یعنی تکلیف بھی دی اور آسانی بھی دی، پریشانی بھی دی اور آسانی بھی دی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اب اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ تدبر. آج کی آیات پر ہم کیا غور کریں، ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، ہمیں کون سے پوائنٹس، کون سے نکات نکل کر آتے ہیں. نمبر 1، باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ وہ غلط طریقے سے حق کو دباتا ہے اور نہ مانے تو ڈراتا ہے. باطل کا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے کہ غلط طریقے سے حق کو چھپاتا ہے اور پھر بھی نہ مانے تو دھمکیاں دیتا ہے، ڈراتا ہے. یہ سب کوئی نئی چیز نہیں. آج آپ کو دیتے ہیں نا دھمکیاں لوگ، صحیح عقیدے پر رہو تو دھمکیاں ملتی ہیں، صحیح دین پر کام کرو تو دھمکیاں ملتی ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ دھمکیوں کا آنا، یہ آزمائشوں کا آنا، یہ امتحانات کا آنا باطل کی طرف سے ہمیشہ سے رہا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. انہوں نے کیا کہا، پہلے سمجھایا شعیب لوٹاؤ، کہا نہیں تو کہا نکال دیں گے ابھی یہاں سے، تم کو شہر بدر کر دیں گے، باہر کر دیں گے. تو یہ ڈرانا دھمکیاں دینا باطل کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. باطل ہر حال میں حق کو دباتا ہے اور جب دبا نہیں پاتا ہے نا تو ڈراتا ہے، ڈرا ڈرا کر اپنا کام نکالتا ہے، کیونکہ اس کے پاس حق نہیں ہے نا. اگر حق ہوگا تو حق تو محبت سے پھیلتا ہے، باطل کے لیے طاقت لگتی ہے، باطل کو طاقت سے پھیلانا پڑتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے. نمبر 2، گھر اور شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا جانا، یہ اسلام دشمنوں کا سب سے پسندیدہ عمل رہا ہے. گھر شہر سے نکلنے پر مجبور کرنا یہ حق کے دشمنوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. وہ اتنا پریشان کرتے ہیں، اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ مجبوری میں انسان کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کرنا پڑتی ہے، شہر چھوڑنا پڑتا ہے، ملک چھوڑنا پڑتا ہے، الگ ایریاز میں جانا پڑتا ہے، اپنی عزت کی، اپنی جان کی حفاظت کے لیے بدلنا پڑتا ہے. یہ سب ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں پریشان کیا گیا. آپ دیکھیے نا، حضرت موسیٰ کو ایریا چھوڑنا پڑا، حضرت عیسیٰ کو پریشان کیا گیا، اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا. تو ہر دور میں باطل کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ گھر اور شہر چھوڑنے پر اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ انسان پریشانی کے اندر شہر بدل لیتا، اپنا گھر چھوڑ لیتا. اور یہ سب ہر دور میں چلے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں چلا، آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا. اگر آپ حق پر ہیں آپ کو تکلیف آئے گی، رہنے میں دقت آئے گی، پڑوسی پریشان کریں گے، ایریا والے پریشان کریں گے، کئی مرتبہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کو ہجرت بھی کرنا پڑے گی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. اللہ رب العالمین اسی طریقے سے، اسی بنیاد پر یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. نیکسٹ نمبر 3، جب انسان شہوات کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اسے سچ نظر نہیں آتا ہے. شہوات، خواہشات، لذات، دماغ کیا بولتا، دل کیا بولتا. جب انسان ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگے گا نا تو پھر اسے حق نظر نہیں آئے گا، سچ نظر نہیں آئے گا، دکھے گا ہی نہیں، اسے حق نظر ہی نہیں آئے گا، اسے بس باطل نظر آئے گا، برا نظر آئے گا اور برا ہی صحیح نظر آئے گا. شہوات، خواہشات، میرا دل کیا بولتا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا پسند آتا ہے، میرا دل کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی طرف جو لوگ بھاگتے ہیں نا دین کو چھوڑ کر. بھائی ہمارے لیے تو بنیاد کیا ہے، قرآن و سنت. ہمیں اچھا وہ لگتا ہے جو اللہ کو اچھا لگے، ہمیں اچھا وہ لگتا ہے جو اللہ کے نبی کو اچھا لگے. ان کو اچھا تو ہم کو اچھا، ان کو برا تو ہم کو برا. یہ دین کی بنیاد ہے. پر جو یہ بنیاد اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، اس بنیاد پر زندگی نہیں گزارتے ہیں، انہیں کچھ بھی حق نظر نہیں آئے گا، کچھ بھی سچ نظر نہیں آئے گا. جیسے قوم شعیب کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ شعیب کے مطابق تو ناپ تول میں کمی بند کرنا پڑے گی، کاروبار صحیح طریقے سے کرنا پڑے گا تو منافع کم ہو جائے گا. انہیں سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ شہوات کے پیچھے بھاگ رہے تھے. پوائنٹ نمبر 4، غلط کو غلط ماننا بھی دین کا حصہ ہے. غلط کو غلط ماننا بھی دین کا حصہ ہے. اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کتنا کلیئرلی بولا کہ تمہاری جو ملت ہے وہ غلط ہے، تمہارا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، تمہارا جو دین ہے وہ غلط ہے، تمہارا جو عمل ہے وہ غلط ہے، تمہارا یہ سوچنا، تمہارا بولنا، اللہ کو نہ ماننا غلط ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلط کو غلط تو کم سے کم مانو، اتنی تو اپنے اندر ہمت لاؤ، اتنی تو جرات اپنے اندر لاؤ. ایسے بزدل اور منافق بنے بیٹھے ہیں کہ برا کو برا بھی نہیں بول پاتے، غلط کو غلط نہیں بول پاتے. ارے ٹھیک ہے اس کو نہیں بول پا رہے، کم سے کم دور تو ہو جاؤ، اس سے اعراض تو کر دو، اس سے دوری تو اختیار کر لو. وہ تک نہیں ہوتا. غلط کو غلط ماننا دین کا حصہ ہے. آپ کو غلط کو غلط ماننا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا. آپ ساتھ نہیں دے سکتے.
آپ ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے لیے قیمتی گھر اور شہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس کے لیے ایمان قیمتی ہوتا ہے نا، وہ گھر، شہر، تعلقات، رشتہ داری کچھ نہیں دیکھتا، پھر کچھ نہیں دیکھتا۔ کون؟ جس کے لیے دین قیمتی ہوتا ہے۔ پر ہماری تو حالت ہے کہ ہمارے لیے دین تو پتہ نہیں کہاں آخر میں آتا ہے۔ پہلے تو دنیا، لوگوں کا راضی کرنا، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، ارے صاحب یہ کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ برا مان جائیں گے، ان کو برا لگ جائے گا، ان کو برا لگ جائے گا۔ ارے ساری دنیا کو برا لگ جانے دو، اللہ اور اس کے رسول کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ اگر اللہ کو برا لگ گیا نا، اللہ ناراض ہو گیا نا، کوئی اس کے عذاب سے بچا نہیں پائے گا۔ تو جس کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے نا، اسے قیمتی گھر، شہر، رشتہ داریاں کچھ نہیں دکھتا، بس وہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ جیسے حضرت شعیب نے سب چھوڑ دیا تھا، اللہ کے نبی نے سب چھوڑ دیا تھا، صحابہ کرام نے سب چھوڑ دیا تھا، حضرت موسیٰ نے ایریا چھوڑا، سب نے چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں دین زیادہ قیمتی تھا، دین کو بچانا زیادہ قیمتی تھا، دین پر عمل زیادہ قیمتی تھا۔ اس کے لیے انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑا، ہجرت کر لی، چلے گئے۔ پر جس کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے وہی یہ عمل کرتا ہے۔ اب جس کا ایمان ہی نہ ہو، جس کے ایمان میں مضبوطی نہ ہو، وہ کیسے ان باتوں پر عمل کرے گا؟ پوائنٹ نمبر 6، انسان کو اپنے عمل اور دین پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے استقامت کی دعا مانگنا چاہیے۔ یہ بڑا پیارا پوائنٹ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم ہم سے کہہ رہے ہو تمہاری ملت میں لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ اللہ چاہے تو ہمیں کہیں بھی لے جا سکتا، اللہ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں جائیں گے۔ یعنی انسان کو کبھی بھی اپنے عمل پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، آپ نماز پڑھنے لگے، آپ عبادت کرنے لگے، آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، خوب نیک عمل کر رہے ہیں نا، اس پر غرور مت کرو، اس پر تکبر مت رکھو، اس پر اکڑو مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک استقامت نہ دے گا آپ دین پر باقی نہیں بچو گے۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی آپ عمل کرتے رہو، موت کے وقت آپ کافر ہو جاؤ، موت کے وقت آپ مرتد ہو جاؤ، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اور اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے ایمان پر، اپنے اوپر، اپنے معاملات پر، اللہ تعالیٰ تیرے دین پر، تیری اطاعت پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار بندے کو یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین پر قائم رہا، اللہ اسلام پر قائم رہا، جب تک زندہ ہوں ایمان پر زندہ رہا، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ سے دعا مانگو، اپنے عمل پر، اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر کبھی بھی غرور مت کرو، کیونکہ یہ سب وقتی ہے، اللہ چاہے سب چھین لے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے برابر معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کے آگے برابر جھکو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو توفیق کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ پوائنٹ نمبر 7، جب انسان اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس میں جھکنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نا کیا پیارے انداز میں حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، یہ سب تو ہے ٹھیک ہے، پر یہ اللہ کے حکم سے ہے، ہماری طاقت اوقات نہیں ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم ایمان نہ لا پاتے۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ کے سپرد۔ ماشاءاللہ آپ کا کام تو بہت اچھا چلتا ہے، اللہ کا کرم ہے وہ چلاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت پیارا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بنوایا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے تو دعوت بڑی پیاری کی، اللہ کا احسان ہے اللہ کرواتا ہے۔ جب آپ معاملات کو اللہ کی سپرد کرنے لگتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جھکاؤ دیتا ہے، آپ کو تکبر سے بچاتا ہے، آپ کے اندر تواضع آتا ہے، آپ کے اندر جھکنا آتا ہے، آپ کے اندر لوگوں سے محبت کرنا آتا ہے۔ کب؟ جب آپ معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہو، اللہ ہی کروا رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ پڑھوا رہا ہے، اللہ کھلوا رہا ہے، اللہ ایسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا، ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اس سے آپ کے اندر جھکاو آئے گا، تکبر کا خاتمہ ہوگا۔ کیونکہ جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا کبھی ایسے جملے نہیں بولتا، وہ تو کیا بولتا ہے؟ میں نے کیا، اپن نے مسجد بنائی، اپن ایسا کرواتے ہیں، اپنے یہاں سے مدرسے میں کھانا جاتا ہے، ہمارے یہاں سے تو ایسا ہوتا ہے، اپنا اتنا شاندار بنگلہ ہے، اپنا اتنا بڑا کاروبار ہے۔ آپ کہو اللہ اللہ اللہ، اللہ نے کروایا، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ ہی کرانے والا ہے۔ اللہ کی سپرد کرو گے نا اللہ آپ کو جھکنے والا بنائے گا، اپنے نفس کے سپرد کرو گے آپ کے اندر تکبر آ جائے گا۔ یہ بھی بڑی اہم چیز حضرت شعیب ہمیں یہاں پر سکھایا اور سمجھا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، باطل کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہی حق کو طاقت دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ قوم شعیب اتنی بڑی حضرت شعیب کے ساتھی ذرا سے، اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا کہ علی اللہ توکلنا، علی اللہ توکلنا، کہ تم ڈرانے آئے ہو، تم دھمکیاں دے رہے ہو، نکال دو گے، شہر سے نکال دو گے، بھگا دو گے، مار دو گے، تم دھمکیاں دے رہے ہو۔ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں علی اللہ توکلنا، ہم نے رب پر بھروسہ کیا،
ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر ہے، تو حق پرست جب اللہ رب العالمین پر مضبوط بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے طاقت دیتا ہے۔ اب دیکھیے نا، شعیب اکیلے بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے سامنے بات کرتے تھے، صحابہ کرام سامنے کھڑے ہوتے تھے، ذرا سی تعداد کو لے کر بڑے بڑے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ یہ استقامت نے انہیں طاقت دی تھی، یہ توکل نے انہیں طاقت دی تھی، یہ بھروسے نے انہیں طاقت دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ پر جو ان کا مضبوط یقین تھا، انہوں نے یہ طاقت انہیں دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے تھے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے سے حق ملتا ہے، اور حق کو اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ان آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، ایمان رکھو کہ اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ یہ ظالم کی باتیں، ظالم کے دعوے، بڑی بڑی طاقتیں، قوتیں، پروگرام، آپ کے خلاف پلاننگ، یہ سب اللہ کے علم میں، اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت شعیب کہہ رہے ہیں نا، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے تو سب چیزوں کا علم سے ڈھک رکھا، اللہ کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، ساری پلاننگ پتہ ہے، سازشیں پتہ ہے، ان کی باتیں پتہ ہے، کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، یہاں تک کہ کیا چھپا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے نا، یقین رکھو۔ تو جب اللہ سب جانتا ہے تو بدلنے کی بھی تو طاقت رکھتا ہے، ایسا تھوڑی کہ صرف علم رکھتا ہے، وہ علم کے ساتھ بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اب ذرا سی کوشش تو کرو، اللہ تعالیٰ حالات کو بدلے گا، اللہ تعالیٰ چیزوں کو بدلے گا، آپ کے وہ سوچ، آپ کی چاہت، آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فیصلے کروائے گا۔ تب جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے علم ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، باطل کے خلاف لڑنے کے ساتھ اس سے نجات کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کے خلاف طاقتور ہے، کوئی ظالم ہے، آپ ٹھیک ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں، پوزیشن لے کر کھڑے ہیں، آپ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگا کرو، اللہ ظالم کا خاتمہ فرما، اللہ ظالم سے ہمیں بچایا۔ اور کتنی پیاری دعا، میں کہتا ہوں جب بھی ظالم مسلط ہو جائے نا، اس دعا کو زیادہ پڑھا کرو، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ تو جب ظالم آپ پر مسلط ہو نا، ظالم کی طاقت اور قوت آئے نا، اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کے لیے غیب سے راستے بنائے گا۔ پوائنٹ نمبر 11، اللہ کی طاقت پر مضبوط ایمان رکھو کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو آپ کو مٹانے والے، آپ کو ختم کرنے والوں کو ان کے گھر میں بھی ختم کر سکتا ہے۔ کتنی پیاری بات دیکھیں نا آج کی آیت میں، اللہ پر مضبوط ایمان اور توکل رکھو کہ اگر اللہ چاہے گا نا تو جو لوگ آپ کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں نا، جو لوگ آپ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ ان کے گھر میں انہیں ختم کر دے گا، جیسے یہاں پر کیا۔ قوم شعیب کو دھمکیاں دے رہے تھے، ذرا سی اوپر دھمکیاں دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے، اور اللہ کہتا ہے ایسا زلزلہ بھیجا کہ خود ہی اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے، ان کے گھروں میں انہیں ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت پر ایمان رکھو نا کہ وہ ظالم کو اس کی جگہ پر ختم کر سکتا ہے، وہ ظالم کو ہر وقت ختم کر سکتا ہے، ظالم پر اس کی طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، غلبہ ہے، وہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بتائی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ انہیں ایک زلزلہ آیا اور اپنے گھروں ہی کے اندر پڑے ہوئے ہو گئے، گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے، وہیں ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ظالم کو ختم کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ایک مضبوط ایمان کے ساتھ اس سے دعا کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12، جب آپ دعوت دیں اور سامنے والا قبول نہ کرے تو پھر اس کے گناہ پر افسوس نہ کریں آپ۔ جیسے آپ نے کسی کو توحید بتائی، آپ نے کسی کو عقیدہ بتایا، اب بتانے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس پر افسوس، کیسا افسوس؟ یہاں پر نبی کہہ رہے ہیں کیف آسا علی قوم، کیسے میں افسوس کروں اس قوم پر جس نے کفر کیا، انکار کیا۔ ارے میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں، عقیدہ بتا رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں، غلط بتا رہا ہوں، یہ کرو یہ نہیں کرو، میں سب بتا رہا ہوں، اس کے بعد بھی نہیں مان رہے، تو کیا افسوس کرنا ہے ان کے اوپر؟ تو اگر آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے دعوت پہنچا دی ہے، آپ نے دین پہنچا دیا ہے، اس کے بعد افسوس نہیں کیا جاتا، وہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو ہدایت دے اور اللہ نہ چاہے تو ہدایت کے راستے بند کر دے۔ نمبر 13، پریشانی اور تکالیف اس لیے آتی ہے تاکہ بندہ توبہ کرے۔ پریشانی، تکلیف، چلتا کاروبار بند ہو جائے، گھر میں انتقال ہو جائے، رشتے تعلقات ٹوٹ جائے، حالات خراب ہو جائیں، ڈپریشن آ جائے، ٹینشن آ جائے، کچھ بھی پریشانی جب آپ کو آتی ہے، چاہے مال پر چاہے جان پر، مقصد ہوتا ہے توبہ۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے نا، توبہ کیا کرو،
جب کوئی خرابی ہو جائے نا توبہ کیا کرو. بعض آثار آتے ہیں ہمارے تابعین ہمارے علماء ایسے تھے کہ اگر ان کی سواری بیمار ہوتی تھی تو بھی وہ توبہ کیا کرتے تھے. جیسے آج گاڑی اگر خراب ہو رہی ہے آپ توبہ کرو, اللہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے, میری خطا کا نتیجہ ہے, تو مجھ سے ناراض ہے, جس ناراضگی میں یہ ساری پریشانی آ رہی ہے, پریشانی جان پر آئے یا مال پر آئے, یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جب وہ آئے تو بندے کو توبہ کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, رونا چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہ معاف کر, یہ سارے معاملات کو ٹھیک کر دے, پریشانیوں کو دور کر دے, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا. پوائنٹ نمبر 14, نعمت پر شکر اور تکلیف پر صبر واجب ہے. جب اللہ نعمت دے تو کہو الحمدللہ, پریشانی دے اللہ تو مجھے صبر کی طاقت دے. نعمت ملنے پر شکر اور چھن جانے پر صبر, یہ مومن کی بڑی پیاری مثال ہے. یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے کہ اللہ جب دے بندہ خوب اللہ کا شکر ادا کرے, اور جب پریشانی آئے تب صبر کرے, جھوٹی باتیں نہ کرے, الٹے سیدھے جملے نہ بولے, اللہ پر اعتراض نہ کرے, تقدیر پر اعتراض نہ کرے, یہ نہ کہے کہ میں تو اتنا کرتا ہوں اس کے بعد ایسا ہوتا ہے, ایسا نہ کہے. پریشانیوں میں صبر اور نعمتوں پر شکر واجب ہے ایک مومن کے اوپر کہ اسے یہ عمل کرنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 15, اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے, اس سے ڈرو. یہاں پر دیکھیے صرف اس آیت میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی کئی آیتوں کے اندر بتایا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, ہم نے اچانک ہی انہیں پکڑ لیا. اچانک کہیں آتا ہے کہ دوپہر میں لیٹے ہوئے تھے عذاب آ گیا, رات میں سوئے تھے عذاب آ گیا, اور زیادہ تر عذاب نیند کے وقت میں آتا ہے. اچانک عذاب کا مطلب نیند میں عذاب آنا, سو رہے ہیں غفلت میں اور اسی میں ختم کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے, اس سے بہت زیادہ ڈرو. یہ مت سوچو کہ 70 سال 60 سال 50 سال میں نمازیں پڑھوں گا, عبادت کروں گا, قرآن پڑھوں گا, توبہ کروں گا, استغفار کروں گا, خدمت کروں گا, صدقہ کروں گا, خیرات کروں گا. ارے ابھی جو وقت ہے اس کو استعمال کر لو, ابھی اللہ نے دیا استعمال کر لو, ابھی اللہ نے مال دیا ہے لگا دو, ابھی اللہ نے دولت دی ہے لگا دو, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے عطا کر رہا ہے کر لو. اچانک آتا ہے اللہ کا عذاب, اچانک ہوتا ہے خاتمہ, اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اس بات سے بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل, کہ آج کی آیات پر ہم کیا عمل کریں یا ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. نمبر 1, یہ دعا بہت زیادہ پڑھیں, اور ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. بار بار پڑھیں اس دعا کو, اس حالات میں تو زیادہ پڑھیں. اور ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اللہ سے دعا کرو, اللہ ظالم کا خاتمہ فرما, اللہ ظلم طغیانی پر آ گیا, سرکشی پر آ گیا, تکبر میں آ گیا, اللہ ظلم کا خاتمہ فرما, اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم فرما. یہ دعا پڑھیں, بہت زیادہ اس دعا کی تلاوت کریں. نمبر 2, ہم سے پہلے قوموں پر جو عذاب آئے ہیں اس پر غور کریں. ان پر عذاب آیا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے, ان پر عذاب آیا نبی کی نہ ماننے کی وجہ سے, ان پر عذاب آیا یہ کرنے کی وجہ سے, یہ کرنے کی وجہ سے, یہ کرنے کی وجہ سے. تو قوموں پر عذاب آنے کی جو وجوہات, جو ریزنز بتائے گئے ہیں, ان پر غور کریں, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. نمبر 3, اللہ سے نیک عمل کی توفیق مانگو. اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے, اللہ نماز کی توفیق دے, اللہ عبادت کی توفیق دے, اللہ میں مدد کرنا چاہتا ہوں, صدقہ کرنا چاہتا ہوں, خیرات کرنا چاہتا ہوں, غریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو, کیونکہ اللہ توفیق نہ دے گا نا تو کوئی اور توفیق کا دینے والا نہیں, اللہ ہی توفیق کا دینے والا. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرے اور آسانیاں فرمائے. پوائنٹ نمبر 4, غلط اور برائی سے نفرت کرو. جو غلط ہے نا اس سے نفرت کرو, جو برا ہے نا اس سے نفرت کرو, برائی سے نفرت کرو, حرام سے نفرت کرو. جو برا ہے اسے برا جانو, یہ آپ کے دین کا تقاضا ہے, یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے, یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے, یہ اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ یہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا. اور آخری پوائنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کے علم سے ڈرو. اللہ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے دنیا میں, یہ ساری کائنات اللہ کے علم میں ہے. میرا حسد, میرا کینہ, میرا کپٹ, میرا بغض, میرا عناد, میری سازش, میرا جادو ٹونا کروانا, میرا نظریں لگانا, میرا برا بھلا سوچنا, میرے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا, سب اللہ جانتا ہے. اللہ کے علم سے ڈرو. اللہ کا علم بڑا وسیع ہے, اللہ کے علم میں ساری کائنات ہے, اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. اللہ کے علم سے بہت ڈرو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا, اندھیرا اجالا, گناہ نیکی سب جاننے والا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا بہت زیادہ ڈر ایک بندہ مومن کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. تقریباً یہ بنیادی باتیں جو آج کی کلاس میں آپ کے سامنے آئیں, انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما, جب خاتمہ
خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔